بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، قرآن مجید کے اندر خداوند متعال کے عجیب و غریب مخلوقات کا ذکر ہوا ہے۔ ان عجیب و غریب مخلوقات میں سے ایک اونٹ ہے، جس کے بارے میں خداوند متعال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا تم اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے ہو کہ اس کو کیسے خلق کیا گیا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کے اندر خداوند متعال نے اونٹ کی طرف دیکھنے کو کہا ہے تاکہ انسان اونٹ کی طرف دیکھ کر غور و فکر کرے۔ خداوند متعال کے عجیب و غریب مخلوقات میں سے ایک اونٹ ہے، جس کے حوالے سے خداوند متعال نے انسان کو دعوت فکر دی ہے، کیونکہ اونٹ کے اندر بیک وقت کئی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اونٹ مضبوط اور طاقتور ہونے کے باوجود تابع اور نرم ہے، یعنی نرم مزاجی اور تابعیت اونٹ کے اندر پائی جاتی ہے۔ دوسری بات، اونٹ جفاکش زندگی کے متحمل ہوتی ہے۔ اونٹ سے سواری کا فائدہ اٹھائے جانے کے ساتھ ساتھ گوشت کا بھی استفادہ کیا جاتا ہے اور دودھ بھی دویا جا سکتا ہے۔ اونٹ وہ جانور ہے جو 10 دن تک بغیر پانی پیے رہ سکتا ہے، بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اونٹ کو عرب دنیا میں صحرائی جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ اونٹ کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی کوئی خاص غذا نہیں ہوتی ہے، جو بھی اس کو دیا جائے وہ کھا لیتی ہے۔ یہ انسان کی طرف لمحہ فکریہ ہے کہ انسان کے اندر طاقت آتی ہے تو وہ دست درازی کرتا ہے۔ یہ اونٹ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آپ کے اندر طاقت ہونے کے باوجود بھی آپ کے اندر تابع اور نرم رہنے کی صلاحیت ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جفاکشی کے ساتھ انسان زندگی گزار سکتا ہے۔ اگر کہیں پہ جفاکشی ہو تو انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی چیز آپ کو نہ مل جائے تو انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ یہ اونٹ ہمیں درس دیتا ہے۔ نامناسب حالات میں اونٹ بیابانوں میں، طوفانوں میں جو آنکھ اور کانوں کو اندھا اور بہرا کر دیتا ہے، اس میں اپنے مخصوص وسائل کے ساتھ سفر کو جاری و ساری رکھتا ہے۔ طاقتور ہونے کے باوجود مطیع اور فرما بردار ہے۔ قرآن مجید کے اندر خداوند متعال نے 10 ناموں کو ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سے پہلا نام بحیرہ ہے۔ بحیرہ اونٹ کی وہ قسم ہے جو 5 مرتبہ بچہ جن چکی ہو اور آخری مرتبہ نر بچے کو جنا ہو، اس کو بحیرہ کہا جاتا ہے۔ اونٹ کا دوسرا نام ابل ہے، جو کہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ اونٹ کا تیسرا نام بدن ہے، سورہ حج آیت نمبر 36 میں آیا ہے، ایسا اونٹ جو قربانی کے لیے بیت اللہ شریف لے جایا گیا ہو۔ چوتھا نام بعیر ہے، جو بار برداری کے لیے استعمال ہو، یعنی وزن اٹھانے کے لیے استعمال ہو، اس کو بعیر کہا جاتا ہے، اور سورہ یوسف آیت نمبر 25 اور آیت نمبر 72 میں آیا ہے۔ اونٹ کا پانچواں نام جمل ہے، جمل یعنی ضرب اور مسل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 4 میں اس کا ذکر ہے۔ جمالات بھی اونٹ کا ایک نام ہے، سورہ مراسلات میں آیا ہے۔ اونٹ کا ساتواں نام حام ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں آیا ہے۔ جس اونٹ کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہوں اس کو حام کہا جاتا ہے۔ رکاب بھی اونٹ کا نام ہے، سورہ حشر آیت نمبر 2 میں استعمال ہوا ہے۔ سواری کے لیے استعمال ہونے والے اونٹ کو رکاب کہا جاتا ہے۔ صائبہ بھی اونٹ کا نام ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 103 میں آیا ہے، جو کسی منت کے پورے ہونے پر اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ ضامر بھی اونٹ کا نام ہے، سورہ حج آیت نمبر 2 میں اس کا ذکر آیا ہے۔ کمزور سواری جو کہ صحیح سے سواری نہ اٹھا سکے، اس کے لیے ضامر کا نام استعمال ہوتا ہے۔ اشار بھی اونٹ کا نام ہے، سورہ تکویر آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 10 میں آیا ہے، یعنی 10 مہینے کا حاملہ اونٹ کو اشار کہا جاتا ہے۔ ناقہ بھی اونٹ کو کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں 7 مرتبہ اس کا ذکر ہوا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 73 77، سورہ ہود آیت نمبر 64، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 59، سورہ شعراء آیت نمبر 2 اور سورہ قمر آیت نمبر 2 اور سورہ شمس میں ناقہ کا ذکر ہوا ہے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کم ٹو انفو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔